نراجی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس عذاب یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکریٰ وقد جاءهم رسول مبین۔ عزیز طلباء، پڑھی گئی آیات کا ترجمہ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اے پروردگار، ہم میں سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے پہلی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب صریح دھواں کا انتظار کرو۔ یہ دھواں کیا چیز ہے جی؟ یہ قیامت کی 10 نشانیاں، جب قیامت رونما ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے 10 نشانیاں جو ہے وہ ظاہر فرمائیں گے، جس میں دھواں کا نکلنا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اب دیکھیں ہمارا نظام، ہم اس کو سمجھتے ہیں، روزانہ آسمانوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور زمین میں بھی مشاہدات ہوتے ہیں، تو یہ روزمرہ امور ہیں۔ لیکن جب یکایک کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ کئی دفعہ کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں تو ایک دم سے دن کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اتنا اندھیرا ہو گیا۔ تو یہ جب دھواں اتنا زیادہ آسمانوں پہ آ جائے گا تو ہر بندہ جو ہے وہ ٹینشن میں آ جائے گا، وری کر جائے گا، اس کو محسوس ہو جائے گا کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک خبر ہم لوگوں تک پہنچائی ہے تاکہ جو لوگ ایمان میں کمزور ہیں، جن لوگوں کے عمل میں کمی ہے، ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے اور لوگوں کو دینی حق کی طرف دعوت نہیں دیتے، لوگوں کو تکالیف میں صبر کی تاکید نہیں کرتے، وہ ذرا سمجھ جائیں کہ یہ جو معاملہ ہے بڑا نازک ہے اور قیامت کا آ جانا ایک جو ہے بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور اس کے بعد یہ سارا نظام کھٹ پٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے حشر کا میدان جو ہے وہ بنے گا۔ سارے لوگ جو
قبروں میں ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس وقت تک پہلے جو زندہ ہوں گے وہ فوت ہوں گے، ان کو موت آئے گی اور پھر سارے یکا یک اٹھ جائیں گے۔ اور جہاں اس وقت عرفات کا خطبہ دیا جاتا ہے، میدان عرفات اسے کہتے ہیں، اس طرف سارے دوڑیں گے۔ ایک طرح سے یہ فیڈر چیز ہوگی، جو بندہ بھی قبر میں موجود ہے اس نے اٹھنا ہے اور اس کی طرف دوڑنا ہے، اور پھر میدان حشر برپا ہو جائے گا اور پورا سیٹ اپ جو ہے وہ دنیا کا بدل جائے گا، ہر چیز جو ہے بالکل نئی ہو جائے گی، اور جو انسان کے اختیارات ہیں کچھ کرنے کے کچھ نہ کرنے کے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور للہ واحد القہار، وہاں پر صرف ایک واحد قہار کا حکم رہ جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہاں پر اس چیز کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بارے میں ایک روایت اور بھی آتی ہے جس میں مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے تو لوگ آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہر بندہ سمجھتا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں بڑی بوجھل ہیں اور ہمیں کسی نئے کام میں الجھایا جا رہا ہے، ہمیں کوئی نئی تعلیمات دی جا رہی ہیں، جس پہ ہم چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے آسان بھی ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی اس پہ عمل کیا ہے اور ہم اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں، ہمیں اطمینان ہے۔ تو پیغمبر اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگ ویٹے نہیں دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کی کہ ان کو عذاب آئے تاکہ یہ لوگ جو ہیں میری طرف توجہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے سورہ یوسف آپ نے واقعہ سنا ہوگا، قصص القرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ یوسف بھی نازل ہوئی ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید میں تھے اور بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 سال بارش ہوتی ہے اور 7 سال جو ہے وہ 7 سال بغیر بارش کے۔ لیکن یہ جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں بادشاہ کو اس طرح کا خواب نہیں آیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ تو وہ قید سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی۔ اب بادشاہ پریشان تھا کہ 7 سال تو میں عوام کو خوش رکھ سکوں گا، لیکن اگلے ساتھ جب قحط پڑے گا تو میں کیسے ڈیل کروں گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس بادشاہ نے بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کہ میرے پاس اس کا حل ہے، میں ان حالات کو ٹیکل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو رہا کیا اور ان پہ جو ایلیگیشن تھی وہ ختم کروائی، اور جھوٹی ایلیگیشن تھی، اور آپ علیہ السلام مصر میں آ گئے اور بطور وزیر خوراک آپ نے کام شروع کر دیا، اور آپ کو پتہ کہ انہوں نے کیسے وہ قحط کے سالوں کو ڈیل کیا اور سارے لوگ مطمئن رہے۔ اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذہن تھا کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ بنے، لوگ جو ہے وہ میری طرف آئیں تاکہ ان کا رجحان اللہ کی طرف میں کروا سکوں۔ تو مکہ میں قحط پڑ گیا، اتنا زیادہ قہر کہ مکہ کی تاریخ میں اس طرح کا قہر نہیں پڑا، اور لوگ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جب آسمان کی طرف دیکھتے، بھوک افلاس کی وجہ سے
ان کو آسمان دھندلا ہوا نظر آتا، اس میں دھواں نظر آتا، جس سے جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ آسمانوں پہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یہ اس سلسلے میں آپ دعا کریں۔ ابھی شاید آپ کو اس خبر کے بارے میں معلومات ہوں کہ چین جو ملک ہے یہ سیکولر ہے، یہ چین ملک اللہ کے بارے میں نہیں مانتا، اس کو کہتے لا دین ملک۔ تو وہاں پر یہ کرونا ڈسکلوز ہو گیا، آپ کو پتہ ہی ہے، اور چین میں تباہی مچ گئی، اور ہر طرف جو ہے یہ کرونا کے پیشنٹ۔ کتنی بڑی گورنمنٹ، دنیا کی دوسری بڑی معیشت، لیکن اس سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اور یہ ریکارڈ پر باتیں ہیں کہ چین کا صدر ایک بڑی مسجد میں گیا اور وہاں کے خطیب صاحب سے اس نے، حالانکہ وہ خود نہیں ان چیزوں کو ماننے والا تھا، خطیب صاحب سے، امام صاحب سے دعا کروائی کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ تو جب انسان حالات کی چکی میں پستا ہے نا، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ یہ ایک شاعر گزرے ہیں دانش، ان کو دانش کہا جاتا تھا، احسان دانش۔ ان کا ایک شعر ہے، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے جتنا مرضی اللہ کا انکار کر دے نا، اللہ اس کے اندر ہے، ہر بندے کے دل میں اللہ ضرور ہے۔ ایک غیبی طاقت کو ہر انسان مانتا ہے، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ہو سکتا نہ مانے، اس کی اپنی قسمت ہے۔ تو یہ جو پھر مسئلہ بنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور قحط جاتا رہا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قحط کے بعد ماحول سازگار ہو جاتا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے، آپ کے پاس بیٹھتے، آپ کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے اور آپ کو نبی تسلیم کر لیتے۔ لیکن مکہ والے اتنے سخت واقعہ ہوئے کہ وہ اتنا بڑا قحط جو ٹل گیا، اس کے بعد پھر وہ اسی روش پہ آگے جو پہلی تھی۔ اور یہ بارہا ایسے ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ جب بھی کوئی ان پہ آزمائش آتی، وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے، کہتے ہیں موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے، یہ مسئلہ ٹل جائے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جو ہی وہ دعا کرتے، مسئلہ صحیح ہوتا، وہ دوبارہ سے ادھر آ جاتے۔ اسی طرح اہل مکہ نے کیا کہ ان کو بتا بھی دیا گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہیں، انہوں نے دعا کی، ہم قحط سے نکل گئے۔ لیکن پھر بھی وہی اعتراضات، وہی ایلیگیشنز، وہی ڈسکریجمنٹ کہ نہیں، کیونکہ ان کی جان نکلتی تھی۔ اصل میں انبیاء کرام کو جٹلانے کی وجہ ایک بنیادی پتہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا، یا کوئی قوم، سوسائٹی، ان کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے شر پسند ہوتے ہیں، اور ان کا ذہن ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کو سمجھ آ گئی تو ہماری ٹرنیلی ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہم تو آرڈنری ہو جائیں گے۔ جیسے مسجد ہے، کوئی بھی بادشاہ کوئی ہوگا نا، کوئی نمازی ہوگا، بڑا آدمی ہوگا، اس کو سیدھا ساتھ ملنا پڑے گا نا۔ اگر وہ لیٹ ہے تو دوسری صف میں جانا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اسلام میں میرٹ ہی ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو ملنا ہے۔ تو اس طرح بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، ہم نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ہم جو ہے وہ پروٹوکول رکھتے ہیں، ہمیں لوگ اوبے کریں۔ تو اس وجہ سے وہ انبیاء کرام کو جٹلاتے ہیں۔
چنانچہ انہوں نے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ مکے کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بڑا اہم کردار ان کے سامنے نبی کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ سارا کریکٹر ان کے سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، بالکل نیٹ اینڈ کلین، جھوٹ نہ بولنے والا، گندگی کے بارے میں سخت رویہ رکھنے والا، شراب کو ہاتھ نہ لگانے والا، سود کو برا سمجھنے والا، کسی کے استحصال کو غلط سمجھنے والا، ہر معاشرتی برائی سے نفرت کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور انسان ان کے سامنے ایک ماڈل تھے، جو میں آپ کو بتاؤں، ایک اعلیٰ قسم کی شخصیت تھے۔ اس طرح کا مکہ میں شخص کوئی نہیں تھا جس طرح کی آپ کی شخصیت تھی، اور آپ کو اوبے بھی کرتے تھے، فیصلے کرواتے تھے، امانتیں رکھتے تھے۔ لیکن جو ہی نبوت کا اعلان ہوا تو بڑے کھچرے تھے وہ، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری سرداری اینڈ ہونے والی ہے۔ تو 13 سال تک مکہ والوں نے صرف اپنی سرداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا، اور پھر یہ اصول ہے اللہ کے ہاں، یہ سنت ہے اللہ کی، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ عذاب بھیجتا ہے نا، اور وہ کمٹ کر جاتے ہیں کہ اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اس کمٹمنٹ سے اگر دوبارہ پھر جاتے ہیں تو پھر ان کو سزا اللہ تعالیٰ دے کر رہتا ہے، سزا ان کی ٹلتی نہیں ہے، ان پر سزا جو ہے ویلڈ ہو جاتی ہے۔ تو وہ سزا کیسے ویلڈ ہوئی؟ آپ کو یہ پہلے بتایا کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ وہ جو سردار تھے نا اتنے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں کون پریشان کر سکتا ہے، ہمیں کون ڈیفیٹ کر سکتا ہے، ہم تو بہادر ہیں، ہم تو تگڑے ہیں، ہم تو طاقتور ہیں، ہمارے پاس تو وسائل ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، ہمارے پاس غلام ہیں، جنگ کے لیے جو لوازمات درکار تھے اس وقت وہ سب سے زیادہ جو ہے ان کے پاس موجود تھے، بلکہ ایکسیس تھے۔ لیکن غزوہ بدر میں دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور 70 جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ آپ کو پتہ ہے قتل کر دیے گئے۔ تو یہ جو سلسلہ تھا نا، 70 افراد جو قتل ہوئے ہیں، اس کے پیچھے وہ کہانی تھی جو آپ کو بتائی گئی کہ انہوں نے چیز کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا تھا کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو اس میں اور جو بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب مسلط ہو گیا، اور یہ دردناک عذاب تھا۔ جو عذاب فیصلہ ہو جاتا ہے نا، پھر عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھیانک بنا کے پیش کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کے لیے مثال بنے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ جو عذابات دیے نا اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کو، جھٹلانے والوں کو، وہ عذابات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی حضرت انسان سے محبت ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ان کو بڑی کلیئر پکچر دی گئی کہ یہ ایسے ہوتا ہے، اور جو بندہ بھی تکبر کرے گا، جو بندہ بھی اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، جو بندہ بھی سچ کو ٹھکرائے گا، اس کے لیے یہ بننا ہی بننا ہے۔ عزیز طلباء، یہ عذابات کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب جو پہلے طریقہ تھا عذاب کا وہی رہے گا، نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے عذاب آ جاتا ہے، گلی میں بیٹھے بیٹھے عذاب آ جاتا ہے۔ ایک بندہ مجھے ملا، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا،
اس کا یہ جو جبڑا تھا یہ پیچھے جا چکا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا میں ریڑھی پہ کھڑا تھا، میری ریڑھی تھی، میں سائیڈ پہ رکھ کے کھڑا تھا، ایک ٹرک آیا میرے اوپر ہی چڑھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیسے بچ گیا، لیکن اللہ نے بچا لیا، لیکن اس کا چہرہ داغدار ہو چکا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے، انفرادی طور پر اللہ کی پکڑ ہو جائے، اجتماعی طور پر ہو جائے، تو جو بندہ وائلیٹ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ فرما برداری میں نہیں آتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہو سکتی، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ جکڑ سکتا ہے، اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میں کیا کرتا ہوں، پھر اس کے سامنے ساری پکچر آ جائے گی کہ میرے تو یہ اعمال تھے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا بنانا بہت ضروری ہے، وقت سے پہلے اچھا بنانا ضروری ہے، وقت سے پہلے سرنڈر کرنا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے یا اللہ میں جو ہے وہ تائب ہو گیا اور میں جو ہے ان کاموں میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ایسے بندے پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی جو بدیاں ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھ لیں جو تائب ہوتا ہے اس کو گفٹ ملتا ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ گفٹ ہے اس کے لیے، حالانکہ اس نے بدیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اتنی معافی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے رحمت میں ڈھانپ لے، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دے، اور ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔